اور میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں مجھے جو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اذیتیں برداشت کی وہ توحید کی وجہ سے کی ہیں۔ ہمیں بھی آج گالیاں دے رہے ہو نا، ہمیں بھی کوئی فیس بک پر کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی شکل و صورت کا تانا دے رہا ہے، حالانکہ یہاں ہماری مخالفت میں ساری نبی کی تعلیمات بلا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ ہماری مخالفت میں ساری جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی تعلیمات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جناب والا شکل و صورت کا تانا دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح تان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں تان کیا جا رہا ہے؟ کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ کیوں لعنت کی جا رہی ہے؟ کیوں تان و تشنیع کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اور اللہ ہی کو پکارو غائب میں، اللہ ہی کو پکارو مدد کے لیے غائب کے اندر، یا اللہ مدد کہو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ابو جہل کا بیٹا جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خشکی اور تری میں مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ ہے۔ اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے لات منات عزا ہبل یہ سب جو ہے یہ کوئی کام نہیں آتے مصیبتوں میں، یہ ہمارا ہی وہم ہے، یہ ہمارا ہی گمان ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی پیارا اور ایمان افروز واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں۔ ابو جہل سے تو آپ سب واقف ہیں۔ ابو جہل اور اس کا بیٹا جو تھا اکرمہ بعد میں مسلمان ہوا، اسی کی آپ کو کہانی بتانی ہے۔ لیکن ایام شرک کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیں، بڑی اذیتیں پہنچائیں، اور ابو جہل جو تھا بدبخت وہ تو بدر کے دن مارا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ زندہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں جب 10,000 کا لشکر لے کر مکہ فتح کیا تو سنن نسائی میں یہ روایت ڈیٹیل سے موجود ہے، وہ بہت لمبی روایت تھی، وہ یہاں پر پوسٹ میں بنائی بھی نہیں جا سکتی تھی، اس کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ جا کر خود اسے پڑھ لیں۔ سنن نسائی 4072 یہ نمبر حدیث ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو 4 بندوں کے متعلق ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اہل مکہ کے لیے اعلان کر دیا، لیکن 4 بندوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹے ہوں تو ان کو ادھر ہی قتل کر دو، ان کے لیے حرمت بھی اٹھا لی گئی ہے۔ تو ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا۔ اکرمہ جو تھا یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا مکہ سے، اور سمندر کے اندر کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا۔ اب سمندر کے اندر طوفان آ گیا، سمندر کے اندر طوفان آیا اور کشتی جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ تو اب کشتی میں موجود کافر بت پرست وہ بھی کہنے لگے کہ یہاں پر خالص اللہ کو پکارو، یہاں پر اللہ ہی کام آئے گا، یہاں پر تمہارے معبود اور بت کام نہیں آئیں گے، یہاں پر صرف اللہ ہی کام آئے گا۔ تو اکرمہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اکرمہ نے سوچا کہ اگر یہاں پر خالص اللہ کام آتا ہے سمندر میں تو پھر خشکی میں بھی اللہ کام آتا ہے۔ پڑھیں ذرا سنن نسائی کی یہ روایت، ایمان تازہ ہو جائے۔ اکرمہ نے کہا کہ اگر سمندر میں اللہ کام آتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اللہ کام آتا ہے، محمد کی دعوت صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو غائب میں مدد کے لیے پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، خشکی اور تری میں تمام مصیبتوں میں تمہیں بچانے والا وہ صرف اللہ ہے، تو پھر ان کی دعوت تو صحیح ہے۔ اکرمہ نے کہا اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آج تو نے مجھے یہاں سے بچا لیا، اگر آج اس کشتی کو طوفان سے بچا لیا تو اللہ میں جا کر تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی ان کو، کشتی کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچایا۔ یہ فوراً وہاں سے واپس ہوئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول مجھے معافی دی جائے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اگرچہ اللہ کے رسول اعلان کر چکے تھے کہ یہ 4 بندے جن میں اکرمہ بھی تھا، جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن وہ جب آیا اور معافی کی درخواست کی، اللہ کے رسول میں سمجھ گیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اللہ کے رسول مجھے معاف کیا جائے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ دے بندیو، ابو جہل دا پتر، ابو جہل کا بیٹا، جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خشکی اور تری میں مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ ہے، اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے لات منات عزا ہبل یہ سب جو ہے یہ کوئی کام نہیں آتے مصیبتوں میں، یہ ہمارا ہی وہم ہے، یہ ہمارا ہی گمان ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا ہے۔ حقیقت میں تو حاجت روا بھی صرف اللہ ہے، حقیقت میں تو مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے، اور حقیقت میں سمندروں میں خشکی اور تری میں ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ابو جہل کے بیٹے کو، ابو جہل کے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اور اس نے اس سمندر میں اللہ سے عہد کیا، اللہ اگر آج تو بچا لے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور آ کر اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ، اور قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہ بن گیا۔ ابو جہل کا بیٹا اللہ کو پکارنے کی سمجھ پا کر، اللہ رب العزت کو مصیبتیں ٹالنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے جو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اذیتیں برداشت کی ہیں وہ توحید کی وجہ سے کی ہیں۔ ہمیں بھی آج گالیاں دے رہے ہو نا، ہمیں بھی کوئی فیس بک پر کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی شکل و صورت کا تانا دے رہا ہے، حالانکہ یہاں ہماری مخالفت میں ساری نبی کی تعلیمات بلا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ ہماری مخالفت میں ساری جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی تعلیمات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جنابے والا شکل و صورت کا تانا دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح تان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں تان کیا جا رہا ہے؟ کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ کیوں لعنت کی جا رہی ہے؟ کیوں تان و تشنیع کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اور اللہ ہی کو پکارو غائب میں، اللہ ہی کو پکارو مدد کے لیے غائب کے اندر، یا اللہ مدد کہو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کے مخالف اس لیے ہو؟ کیا تم ایک شخص سے نفرت اس لیے کرتے ہو؟ کیا تم ایک شخص کو گالیاں اور لعنتیں اس لیے کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری مشکلیں دور کرنے والا اللہ ہے، میری حاجتیں اور ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی کو پکارو۔ صرف اتنی بات پر تم ایک شخص کے مخالف بن گئے؟